اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو سیکول کا پارہ شروع کیا تھا، ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 تک ہم نے کر لیا تھا، اور اس کے اندر جو ہم دو چیزیں لے کر چل رہے تھے کہ مرکز پر سب کو جمع ہونا تھا، اور مرکز ہے بیت اللہ۔ اس پر جو پہلے دن سے اللہ کا گھر بنا، توحید کا ایکچولی میسج دیا جاتا ہے بیت اللہ کے ذریعے سے، جو میں نے سمجھا کہ یہی ایک اللہ کا گھر ہے، اور کوئی مزارات اور کہیں کا بھی طواف جائز نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو زیارت کے قابل ہو کہ بیت اللہ کو ہم پہنچتے ہیں، اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اس اللہ کے گھر کا، اور اس کے لیے راستہ طے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو باقاعدہ قبلے کے ڈائریکشن سے بھی منسلک ہے، اور ایک مرکزیت کو توحید پر متفق ہونا، اکٹھا ہونا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ایک لیسن اس سے لیتے ہوئے آیت نمبر 149 سے دیکھیے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ۔ ہم نے کل بھی یہ بات پڑھ لی تھی کہ جہاں سے بھی نکلو، پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، یعنی اس کے قانون کی طرف، اس کی یکسوئیت کی طرف، اس کے جو طریقہ کار ہے، جس طرح سے وہاں نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک طرف جمع کرتی ہیں، اور بار بار ایک ہی چیز آپ کو ملے گی جو کل بھی ہم نے پڑھا کہ جہاں سے بھی نکلو پس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے، اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اور جہاں سے بھی نکلیں آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ۔ دیکھیں ایک پہلے مذکر واحد سے بھی خطاب ہے، آیت نمبر 150۔ غور کیجئے گا، ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ 149 میں بھی وہی بات دہرائی گئی، 150 میں بھی وہی بات دہرائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول سے بھی مخاطب ہو کے مذکر واحد کے سیغے میں، اور پھر جمع کے سیغے میں بھی ہم سب سے یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی نکلو، تو اپنے وجہ کو، اپنے رخ کو، اپنے طریقہ کار کو، اپنے نماز کے ڈائریکشن کو، آپ دیکھ رہے ہیں میں دونوں چیزیں لے کے ایک ساتھ ہی چل رہی ہوں کہ اپنے توحید کے عقائد کو، اپنی مرکزیت کو، اپنے طواف کو، بس یہ ایک ہی یکسوئیت ہوتی ہے۔ کسی مزار کے طواف نہیں ہو سکتے ہیں، اور کسی چیز کی بھی وہ زیارت نہیں ہو سکتی ہے، صرف اللہ کے گھر کی ہی زیارت ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں مذکر واحد سے، اللہ کے رسول سے بھی، اور ہم سب سے جمع میں بھی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں جو تم ہو پس پھیر لو تم سب۔ دیکھ لیجئے جمع کا اب صیغہ آ گیا ہے، پھیر لو اپنے چہرے کو اسی کی جانب، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت۔ دیکھیں حجت تو آج رہ رہی ہے، آج 2022 میں بھی حجت ہے کہ جی یہ مسلمانوں کا کعبہ ہے اور یہ سعودی عرب میں حکمران ہے، جبکہ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا ہے تو اہل کتاب کے تمام فریق، تمام جماعتیں اسی پر متفق تھیں، اور وہ سب متفق تھے، یہودی، عیسائی، جنہوں نے اپنے اپنے فرقے بنائے تھے، کہ یہی اللہ کا گھر ہے۔ اس بات پر سب متفق تھے کہ یہی اللہ کا گھر ہے، اور سب کی نمازیں یہیں ادا ہوتی تھیں، اور سب اس بات کے گواہ تھے۔ یہ چیزیں آپ کو کیا سکھاتی ہیں؟ یہ آپ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اتنا فتور نہیں تھا جتنا کہ آج یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ نے اس گھر کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بار بار سمجھنے والی بات ہے کہ تم سب جو ایک کعبے کے پابند تھے، تم سب جو بیت اللہ کے پابند تھے، تو اب کسی پر کوئی حجت نہ رہے کہ وہی پرانی تعلیمات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریفریش کر رہے ہیں، کوئی نئی تعلیمات لا کر کوئی نبی کے دین کو بدلنا یا اللہ کے پرانے دین کو بدلا جانا، ایسی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے۔ جس پر ہم نے پڑھا بھی جب ہم نے پہلا پارہ اینڈ کیا، کہ جہاں پر ہمیں یہ بات نظر آئی کہ لا نفرق بین احد منہم، اس سے بھی بڑی حجت تمام ہو جاتی ہے۔
یہ جو حجت تمام ہونے والی بات ہے، یہ اکثر لوگوں کو اس کی اردو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ حجت کا تمام ہونا کیا کہلاتا ہے. یعنی اب کسی کے کوئی گلے شکوے کچھ نہ رہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے پھر سے پھٹورے ڈال دیے. ہم مسلمانوں میں پھٹورے جب ڈال چکے ہیں تو پھر یہود و نصارہ تو پھر بہت ہی دور دور ہو گئے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام کے نبی وہی ہے، وہی دین ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت اللہ میں آئے ہیں. کوئی نیا بیت اللہ قائم نہیں ہوا ہے اور کوئی نئی ایسی تعلیمات نہیں ہیں کہ جی کہا جائے کہ پچھلی تعلیمات منسوخ ہو گئیں. پچھلی جھوٹی کتابوں کو بند کرنے آئے تھے اللہ کے رسول. اس کو کہتے ہیں حجت کا تمام ہونا کہ جو تمہارا دین ہے وہ میرا دین ہے. اس کو کہتے ہیں حجت کا تمام ہونا. جیسے کہ آج میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا حجت کا تمام ہونا کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی آیت لے آئیں کہ جی آپ کتنا ہی برا فیل کرتے ہو کوئی بارے میں. ہم کہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ عورت کو بھی 100 کوڑے پڑیں گے زنا کے، جبکہ آپ کی لبرل پارٹیز یہ کہیں کہ جی عورت کو کیسے مارا جائے، اور عورت کا تو حصہ وراثت میں بھی آدھا ہے، اور عورت تو صنف نازک ہے. تو ہم آپ کو آیت کھول کے دیں گے کہ بھائی ہم بھی عورت ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی آدھی سزا ہو جائے، استغفر اللہ. لیکن نہیں ملے گا آپ کو. حجت تمام ہو جائے گی کہ جی قرآن میں ویسے تو عورت اور مرد کے کچھ الگ الگ رائٹس ہیں، عورت اور مرد کی الگ الگ کچھ ذمہ داریاں ہیں، عورت اور مرد کے الگ الگ پردوں کے تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں، لیکن زنا کی سزا میں دونوں کے کوئی ڈفرینسز نہیں آ رہے ہیں، اختلاف نہیں آ رہا. اس کو کہتے ہیں حجت کا تمام ہونا کہ اب سب کو شٹ اپ کرنا پڑے گا، اپنے منہ کو، سب کے منہ کو بند کرنا پڑے گا کہ دیکھ لو اب اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں حجت کا تمام ہونا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہی کتاب اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، وہ کوئی انوکھی بات تمہیں بیان نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب مرکز پر جمع ہو جاؤ، تم پر حجت تمام ہو گئی ہے. اللہ، سوائے ان لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی، الذین ظلموا منہم، جن لوگوں کی روش ہے، طریقہ ہے حق مارنا، شرک کرنا اور پرانے دین سے غلط چیزیں نہ نکالنا ہماری طرح. کہ اگر ہم بھی کچھ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کتاب کو اگر تم نے بڑے صحیح کے درجے دیے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی نظر کرم کر لو، تھوڑا سا کریکشن کر لو، کوئی بڑی آفت اور وبال نہیں مچے گا. لیکن ایک انسان کہتا ہے نہیں جی، پچھلے بڑے بزرگوں کے تو بارے میں آپ کچھ کہیں نا کہ انہوں نے غلط لکھا ہے یا ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی نے شرارت کی ہے. ہم جب ایک طرح سے پرستش شروع کر دیتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ آج تو آپ پر شرک کا دھبا نہیں لگ رہا، لیکن قیامت میں خدا نہ خواستہ میں اور آپ اس حال میں نہ اٹھیں کہ ہم مشرک کہلائیں. اپنے مدار میں، اپنے ڈائمنشن میں ہم مشرک کہلائیں اللہ کی نظر میں. تو غور کیجئے گا کہ یہ سب کرنے کے لیے تھوڑا ڈر تو لگتا ہے. آگے کی آیت آ رہی ہے، فلا تخشوہم، مت ڈرنا ان سے. اب اس کا مطلب کوئی ڈرنے کی بات ہے نا. ہم کہتے ہیں بیٹا کھانا کھا لو، تو ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں لوگوں سے مت ڈرنا، کھانا کھا لو. ہم کہتے ہیں کسی اور معاملے میں کہ بیٹا مت ڈرنا، اگر کوئی تمہیں دھمکی دے رہا ہے، کوئی دھمکی والا کال ہو، کوئی دوسری چیزیں ہوں، تو بات سے بات کا رب جمتا ہے نا. ہم کہیں کہ بیٹا چپل کو سیدھا کر لو، مت ڈرنا، تو ایسا تو نہیں ہوتا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی تعویذ کو پھینک دو ڈسٹ بن میں، مت ڈرنا. بات سے بات کچھ میچ تو کرے گی نا کہ جی منگل کے دن ناخن کاٹ لو، مت ڈرنا، کوئی بلائیں نہیں آتی ہیں. تو مت ڈرنا کب ہوتا ہے؟ جہاں کہیں ڈر کا عنصر ہو، جہاں کوئی ڈر کا ایلیمنٹ ہو. غور کیجئے گا اس آیت میں اللہ نے کہا تم سب توحید کی طرف رخ کر لو، حجت تمام ہو چکی ہے. یہ نہیں مان رہے ہیں اپنی ضد میں، تم ان کی باتوں میں مت آنا. حجت اللہ نے تمام کر دی ہے، پچھلی کتابوں سے تصدیق ہو گئی ہے، اللہ کے رسول کے بہت فالوورز بھی ہو چکے ہیں، بات کو مان لیا گیا ہے. سوائے وہ لوگ جو ضد میں ظلموں
ان میں سے ہیں ظالم ہیں، ان ظالموں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تخشوہم، ان ظالموں سے، ان شرک کرنے والوں سے، ان جھوٹے دین کو ایجاد کرنے والوں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وخشونی، توحید کو مضبوطی سے تھامو، مجھ سے ڈرو، اللہ کی کتاب کے قانون سے ڈرو کہ اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو تمہارا بہت کچھ بگڑ جائے گا. تم مشرکوں کے خلاف جاؤ گے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. شرک سے ڈرو، شرک سے ڈرو کہ تمہاری ذات سے تم کوئی شرک کر کے نہ مر جاؤ. مشرک سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو مت ڈرو ان سے، ڈرو مجھ سے. تو اس کا مطلب پچھلی آیتوں میں آپ کو توحید کا درس دیا جا رہا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ڈرے گا نہیں اس پر میں کیا کروں گا؟ جو ڈرے گا نہیں اس پر نعمتوں کو تمام کروں گا. یہ بڑی میرا فیوریٹ ٹاپک ہے نماز کے بھی بارے میں. جب میں نے حیض میں نماز کے بارے میں ریسرچ کیا تھا، جتنی میری ہمت تھی اور علم تھا، ادھر بھی مجھے یہی ملا کہ جو نماز وقت مقرر پر پڑھتا ہے، جو کسی صورت اپنے کسی کے کہنے میں آ کے نماز نہیں چھوڑتا، اس پر نعمتیں تمام ہوتی ہیں. اور نعمتیں تمام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایلزابتھ بن جائیں یا کوئی وائٹ ہاؤس کے مالک بن جائیں. نعمتیں تمام ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو دنیا میں بھی آپ بہت سکون سے رہیں گے، آپ کو جو اللہ نے دیا ہے وہ آپ کو بہت لگے گا، اور اللہ آپ کو وہ بڑی بڑی پریشانیوں سے بچائیں گے. نعمتیں تمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں مگن ہوں گے، دین کے ساتھ خوش ہوں گے، اور آخرت میں بھی آپ کو نعمتوں والی جنت سے نوازا جائے گا. کیونکہ صرف خالی پلاٹ نہیں ملے گا جنت میں. جنت میں نعمتوں کا تمام ہونا یعنی آپ کو نعمتوں سے بھرپور جنت سے نوازا جانا. تو بتائیے اب اور کیا چاہیے؟ میں اللہ سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں کہ دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے، اور میں ساؤنڈ رہوں، جو ملے بس خوش رہوں. میں نہیں کہہ رہی مجھے سب مل جائے، سب مل جائے، لیکن جو ملے وہ میرے پسند کا ہو، جو مل جائے اس پر میں خوش ہوں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم ڈرنا چھوڑ دو، حق بولو. حجت تم پر بھی تمام ہو چکی ہے. تو حجت ہم سب پہ تمام ہو چکی ہے. قد جاءکم البینات، قد جاءکم البینات، تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے. فصلنا الآیات، آیتوں کی تفصیل بھی مل گئی ہے. مت ڈرنا لوگوں سے. کیا؟ کس معاملے میں؟ حق بولنے میں. سوچیں، صرف حق بولنے سے ہی ڈر لگتا ہے، اور سب سے پہلے تو گھر میں ہی، پھر باہر تو اور بڑے مسئلے. اور اگر گھر والے ساتھ نہ دیں تو باہر والے اور شیر ہو جاتے ہیں. تو اب کیا کریں ان شیروں کو؟ ان شیروں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے رب کو پکاریں گے. گھر والے اچھے ہو جائیں، نور نلا نور، نہیں اچھے ہو جائیں تو آؤ جتنا جس کو دھاڑنا ہے دھاڑو، انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑنا. اللہ جس کے ساتھ ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے آرڈر ہیں. اللہ نے ہمیں فضول کا تو آگ میں ڈالنے کو یا فضول کا کسی ظالم سے ٹکرانے کو تو نہیں کہا. اس کا مطلب اتنی ہمت ہے، اور اللہ بھی اتنا ہمیں تحفظ ضرور دیں گے. مت ڈرنا ان سے. جی ہمارا پوائنٹ تھا، تھینک یو ایوری بڈی. تو دیکھیں ہمارا یہ پوائنٹ تھا کہ کوئی ایسی ڈینجرس بات تھی کہ اللہ نے ہم سب کا امتحان لینا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں بہت بہت ڈینجرس کام نہیں کرواتے ہیں، بٹ تھوڑی بہت اذیت والے کام ہمارے لیے، ہماری سی وی بننا ضروری ہے، ہماری این او سی بننا ضروری ہے کہ ہم نے تھوڑے بہت اذیت والے کام کیے کہ نہیں کیے. تو حق پہ چلنا، ظالموں کا ساتھ نہ دینا. تو اس پر اللہ نے کہا مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو، میں تم پر میری نعمتیں تمام کروں گا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور شاید کہ تم، بہت امید ہے کہ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم راہ پالو گے، تمہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس دنیا میں ان مشرکوں کے ساتھ تھوڑا نمٹنا تو پڑے گا، چاہے وہ گھر میں مشرک بیٹھے ہوں مسلمان کی صورت میں. یاد رکھیے گا ہم مسلمانوں کے گھروں میں مشرک بیٹھے ہیں
مسلمان کی صورت میں، اپنے رشتے ناتوں کی صورت میں ہمارے گھروں میں مشرک بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں توحید سے دور رکھنا چاہتے ہیں. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں تو ویسے بھی کوئی کسی پہ زور نہیں چلا سکتا ہے. اچھا، آگے اب ہم 151 پر آتے ہیں اور آج کی تمام آیتیں بہت ہی زبردست ہیں. اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے جو بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، تم میں سے. من کم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں پینسلز ہوں تو من کم کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول بشر تھے، انہی لوگوں میں سے آئے تھے. نمبر 2 آپ کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا یتلو علیکم آیاتنا. وہ تمہیں اپنی پگڑی اور چپل کی طرف نہیں بلاتے تھے، اللہ کے بندوں سدھر جاؤ. وہ تمہیں اپنی داڑھی کی لمبائی نہیں بتاتے تھے، وہ تمہیں اپنا فیوریٹ کلر نہیں بتاتے تھے. وہ یتلو علیکم آیاتنا کرتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے کہ جو پڑھ کر سناتا ہے تم پر ہماری آیتیں، اور ان آیتوں سے وہ تزکیہ نفس کرتے تھے. اور تزکیہ نفس کرتے تھے کا مطلب ہے کہ تم اپنی حالت نہیں بدلو گے تو اللہ کے رسول بھی تمہاری حالت نہیں بدل سکتے ہیں، وہ کام صرف اللہ کا ہے. تو اس لیے بہت غور سے ایک ایک آیت کو غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر رسول نے، تم میں جو رسول بھیجا گیا وہ تم میں سے ہی ہوتے ہیں، اور وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، جن آیتوں سے تمہارا نفس کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. نہیں تو تمہاری یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی جھوٹے قصوں کی کہانیوں کی کتابیں، اس سے تمہارے نفس مطمئن نہیں ہوں گے. میں کئی لوگوں کو کہتی ہوں، کئی لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ تم لوگوں نے یہ حدیثوں میں جھوٹی کیا الفاظ میں کہوں، عقیدتیں، یہ جھوٹی فوائد، یہ جھوٹی باتیں تم لوگوں نے کیوں لکھی کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے اور اتنے ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں. تو کہا ایکچولی قرآن میں تھوڑا اتنا نہیں لکھا ہوا ہے، تو ہم تھوڑا وہ باتیں کرتے ہیں جس سے انسان کو تقویت مل جائے. تو میں نے کہا کہ جب تمہیں قرآن میں کم مواد لگ رہا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ انف مواد ہے، کافی مواد ہے، تو جب تمہیں یہی کم لگ رہا ہے تو تمہاری بتائی ہوئی چیزیں لوگوں کو کم سے کم لگیں گی. وہ جب اللہ کی کتاب سے جو نہیں سدھر سکتا وہ تمہاری جھوٹی باتوں سے کیسے سدھرے گا؟ کبھی تم نے اس فنڈامنٹل پر غور کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب سے پاکیزہ نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری جھوٹے قصے کہانیوں سے، قصص الانبیاء سے، تمہاری جھوٹی حدیثوں سے وہ عالم بھی بن جائے گا، وہ مسلمان بھی بن جائے گا. کیسے ہو گیا ہے یہ؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے کہ جس پر حق کام نہیں کرتا اس پر دنیا کی کوئی چیز کام نہیں کرے گی؟ تو اللہ کے رسول انبیاء کرام، ان کو تلاوتیں کرنی ہوتی تھی آیتیں، اور وہ آیتوں سے تزکیہ نفس کرتے تھے لوگوں کا، اور وہ علم دیتے تھے تم کو کتاب کا کہ پچھلی کتابیں بھی سب ایک دوسرے سے تصدیق ہو رہی ہیں. اور پھر وہ تمہیں اس کی دانائی بتاتے تھے، حکمت بتاتے تھے، وزڈم بتاتے تھے کہ دیکھو فرعون کا قصہ ہے لیکن اس کا لیسن آپ کو یوں مل رہا ہے. سلیمان کا قصہ ہے، اس میں آپ کو نصیحت یوں مل رہی ہے. لقمان کی باتیں ہیں وصیت کی، نصیحت کی، وہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی یہی سوچیں گے. یعنی ایک ایک قصے، ایون حج، عمرے، جنگوں کے قصے میں بھی آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول جس میدان میں ہوں، اور صحابہ کرام، اچھے لوگ، اچھے صحابہ کرام بھی، سچے صحابہ کرام بھی جس میدان میں ہوں اور وہ جنگ انسان ہار جائے، اللہ کے نبی ہوں جس میدان میں اور سچے صحابہ کرام بھی ہوں اور پھر بھی جنگ ہار دی جائے، اللہ کے فرشتوں کے وعدے بھی ہوں 3000 اور 5000 اور پھر بھی جنگ ہر بندہ ہار جائے، تو کیوں اس میں آپ کو نصیحت ملے گی؟ اس کو حکمت کہتے ہیں کہ ٹیم ورک میں گڑبڑ ہو گئی، سب لوگوں نے اپنا اپنا حق ادا نہیں کیا، تو اس لیے نبی کے حق ادا کرنے سے اور اچھے صحاباؤں کے حق ادا کرنے سے فتح نہیں ملی، فرشتوں کی خوشخبری سے بھی فتح نہیں ملی، کیونکہ ٹیم ورک میں
کمزوری تھی. یہ ہے حکمت. یہ آپ کو ایک ایک آیت سے بھی ملتی ہے. ہم پتہ نہیں کون سی حکمت ڈھونڈتے ہیں. تو وہ نبیوں کا جو کردار آپ کو بتایا گیا کہ وہ علم دے گا تم کو جو نہیں تھے تم علم رکھتے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے باتیں اور قصے تمہیں ملیں گے جو سب کی نالج میں نہیں ہوں گے، اور وہ تمہاری شخصیت پر، کیریکٹر بلڈنگ پر اثر انداز ہوں گے، جس سے تم انسان بن جاؤ گے. بڑی پیاری آیت ہے، سمجھنے والی. اب دیکھیں، اسی کو ہی آگے ہم رول بنائیں گے کہ نبی کا مقصد آیت تلاوت کرنا تھا. تو اے لوگوں، تم آیتوں کے حق کو، آیتوں کے حکم کو یاد رکھا کرو. فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کیا کرو، میری آیتوں کو یاد رکھا کرو. اپنے عمل سے، اپنے کردار میں لوگوں کو دکھے تمہارا عمل. فَاذْكُرُونِی، تم مجھے ہر سٹیپ پر یاد رکھنا، ہر محفل میں تم مجھے یاد رکھنا. صرف اذان ہوتی ہے تو عورتیں سر پہ دوپٹے ڈال لیتی ہیں، اور مرد حضرات مسجد تک صرف اللہ انہیں یاد رہتا ہے، مسجد کے باہر پھر وہی حرام کاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو مجھے ہر جگہ یاد رکھا کرو. اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. دیکھیں، اگر کوئی ہماری ٹانگ کھینچنا چاہے نا اس وقت، فساد کرنے والا، وہ کہے کیوں اللہ بھول جاتے ہیں، وہ کہے گا کیوں اللہ بھول جاتے ہیں. ہم کہیں گے یہ تو سمجھنے والوں کے لیے باتیں ہیں. تم چھیڑو، تم اللہ کی کتاب کی آیتوں سے اللہ کو چھیڑو، تم ہمیں تھوڑی چھیڑ رہے ہو. اللہ نے کہا ہے تم مجھے یاد رکھا کرو ہر سٹیپ پر. میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے میں یاد رکھوں گا، اور میں تمہاری غیب سے مدد کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں غیب سے، مطلب اپنے، وہ اللہ فرماتے نا روح القدس، قدوس کے غیب کے فضل سے اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتے پہ نوازتے چلے جائیں گے کہ اگر تم نے اچھی پریزنٹیشن دی تو اگر کہیں تم غلطی پر ہو، اللہ تمہیں جھنجھوڑ کے تمہیں تمہارے دل کو دستک دیں گے کہ تم رونگ ہو، توبہ کرو. اور انشاءاللہ آپ یہ معجزہ اپنے اندر دیکھیں گے کہ اگر آپ نے اللہ کو ٹائم دیا ہے، اگر آپ نے اپنی ایفرٹس پٹ کی ہیں، تو اللہ آپ کو انشاءاللہ، آپ کو، آپ کی بچوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو برائیوں سے ضرور بچاتے چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے یاد رکھو، میں بھی تم پر اپنے آپ کو یاد رکھاؤں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ میرا نزول اور میرے وعدے کیا ہوتے ہیں. وَاشْكُرُوا لِي، قدر کیا کرو. یہ فَاذْكُرُونِی کا ہی تفسیر القرآن بالقرآن سے ترجمہ ہے کہ اگر آپ کہو کہ مجھے یاد رکھو تو میری قدر کرو. میں نے جو تمہیں ٹائم دیا، جو وقت دیا، جو کتاب دی، جو نبی دیا، جو ہمت دی، جو طاقت دی، جو والدین دیے، جو شوہر اور بچے اور جو بھی کچھ عطا فرمایا، تم اس کو رائٹ ٹائم رائٹ پلیس استعمال کرو، قدر کرو میرا. ولا تکفرونی، اور ناقدری مت کرنا میری، لاس مت ہو جانا کہیں پر، اپنے آپ کو گما مت دینا. تو اے ایمان والوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ. ساری آیتیں آپ کی پرانی سنی ہوئی ہیں، اور اگر آپ اس کو جوڑنا چاہیں تو ساری اوپر سے جڑتی چلی جا رہی تھی توحید کے ٹاپک کے ساتھ کہ اے ایمان والوں، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ. صبر کون سا؟ کہ گناہ گاروں کو گناہ کرنے دو، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں اور آپ کہیں جی میں چپ رہوں گی. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبق سکھاؤ اس کو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے نا، اس کو سبق سکھاؤ. سٹیبل رہو اپنے کردار پر، اس کو صبر کہتے ہیں. اللہ کی باتوں پہ جمے رہو کہ بدلہ لو حق کے ساتھ، اور ظالم کو سبق سکھانے کا طریقہ جاننے کی کوشش کرو. جو اللہ فرماتے ہیں جسے حکمت دی گئی اسے خیرن کثیرہ دیا گیا. اور جن معاملات میں صبر کرنے کا حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے، کوئی معذوری، کوئی بچے معذور، کوئی مفلسی، کوئی وہ چیزیں جس میں آپ کا کردار نہیں تھا اور بس انجانے طرف سے ہو گیا، اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا سیکھو. صبر صرف برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، حق کے موقف پر جمے رہنے کا نام ہے.
جس کو اللہ نے فرمایا ڈرنا مت، فلا تخشوہم واخشونی، مت ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں مدد حاصل کرو اپنی سٹیبلٹی کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ جمے رہو، جم کے دکھاؤ لوگوں کو، اور صلات سے بھی مدد حاصل کرو۔ تو ایک صلات تو ہماری وہی فزیکل صلاح، ہمارے بدنی صلات جو ہم 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمیں کوئی کمپلیکس نہیں نماز پڑھ کر۔ اور ایک ہماری صلات ہے کہ نظام صلات کو قائم کرنا ہے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور ہم صلات کے نظام کو قائم کریں اپنی ذات سے۔ اللہ میرے اور آپ کے اعمال نامے میں ڈھیروں ڈھیر یہ نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی جو اسٹیبل رہتا ہے اسے بہت زیادہ اپنی کوششیں نہیں کرنی پڑتی ہیں، وہ اسٹیبل رہتا ہے، اس پر ایک دور برا آتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ پر ایک کوئی تھوڑا سا اذیت والا برا دور آیا اپنے رشتے ناتوں سے یا جنگ میں یا کوئی بھی حق کے معاملے میں، آپ پر ایک تھوڑی سی دیر کا برا دور آئے گا، آپ اس میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ اس میں حرام کا ساتھ نہیں دیں گے، یقین جانے میں قسم کھانے کو تیار ہوں تھوڑے عرصے تک آپ پر سکون رہے گا، پھر ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ ایک تھوڑی دیر کی تکلیف میں اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کامیاب ہو گئے نا، ایک ٹیسٹ میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں نا، تو انشاءاللہ تھوڑا عرصہ نکل جاتا ہے سکون کے ساتھ، پھر ایک دوسرا ٹیسٹ آتا ہے۔ کسی کسی کی زندگی میں روز آتا ہے، کسی کسی کی زندگی میں کئی کئی گھنٹوں میں، کوئی رشوت کا بازار ہے، کوئی ان کی ایسی نوکریاں ہیں جہاں ہر جگہ حرام خوری اور حرام کاری چل رہی ہو۔ گھر میں ہمارے یہاں غیبتیں، گندی ولگیرٹی جو ٹی وی پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں سے اگر آپ اپنے آپ کو تحفظ دیتے رہو، میں سمجھتی ہوں اللہ آپ پہ بہت اچھے دن لائیں گے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد ایک تکلیف آئے گی، پھر اس پر بھی آپ کامیاب ہو جاؤ، پھر تھوڑا عرصہ صحیح گزر جائے گا، پھر تھوڑے دن بعد ایک تکلیف آئے گی۔ یہ مومن کی لائف میں چلتا رہتا ہے، اسے کوئی اللہ سے شکایتیں نہیں کرنی ہے، اسے اپنا محاسبہ کرنا ہے یونس علیہ السلام کی طرح۔ ساری اگزامپل ہم کو قرآن سے ہی مل رہی ہے۔ تو اے ایمان والوں، صبر اور صلات سے مدد حاصل کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد والا جو ٹاپک ہے وہ جو ہمارے یہاں شہید کہتے ہیں، شہادت، اللہ کے راستے میں مرنا، جو کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے کہ خون نکلنا، خون کا بہنا یا قتل ہونا۔ جبکہ اگر آپ کو قرآن سے اگر آپ کبھی غور کریں تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا او ماتا یا مر گیا تو اللہ اس کو اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ تو کیا لفظ آ رہا تھا؟ فی سبیل اللہ۔ اس کا مطلب فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنی طبعی موت مر جائے لیکن اللہ کے راستے میں رہتا تھا، جس کی میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ہم قائد اعظم ہیں، اے ڈی ہے، ویلفیئر والوں کے کام ہیں، اگر وہ ہارٹ اٹیک سے بھی مرتے ہیں، جو روز انسان کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے بستر پر بھی مرتے ہیں، طبعی موت بھی مرتے ہیں، لیکن ان کی ایک چین تھی، ایک سوچ تھی کہ انہیں اٹھ کر یہی اللہ کا کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے راستے میں مرا ہوا، مطلب وہ بھی کنسیڈر کیے جائیں گے۔ صرف خون نکلنا اور خون کا بہنا اور کسی کے ہاتھوں قتل ہونا ہی فی سبیل اللہ موت نہیں ہوتی ہے، ہر طرح سے